السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین میں نئی توانائی کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو بھرپور فروغ دیا جائے، شی جن پنگ۔ فروری میں چین کی مینوفیکچرنگ مارکیٹ کی طلب نسبتاً مستحکم۔ غزہ کی پٹی کے امدادی مقام پر اسرائیلی حملے میں 112 افراد ہلاک، محکمہ صحت غزہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو نے نئی توانائی ٹیکنالوجی اور چین کی توانائی کی سلامتی پر 12واں اجتماعی مطالعہ 29 فروری کی سپہر کو کیا۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری شی جن پنگ نے اس بات پر زور دیا کہ توانائی کی سیکیورٹی مجموعی معاشی اور سماجی ترقی سے متعلق ہے اور فعال طور پر صاف توانائی کی ترقی اور سبز اور کم کاربن معاشی اور سماجی تبدیلی کو فروغ دینا عالمی موسمیاتی تبدیلی کا جواب دینے کے لیے عالمی برادری کا عام اتفاق رائے بن چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں نئی توانائی کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے، چینی طرز کی جدید کاری کے لیے محفوظ اور قابل اعتماد توانائی کی ضمانت فراہم کرنے اور ایک صاف اور خوبصورت دنیا کی تعمیر میں زیادہ سے زیادہ تعاون کے لیے بھرپور کوششیں کرنا ضروری ہے۔ شی جن پنگ نے نشاندہی کی کہ چین کے توانائی کی ترقی کو اب بھی بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے اور ان چیلنجوں سے نمٹنے کا راستہ یہ ہے کہ نئی توانائی کو بھرپور طریقے سے فروغ دیا جائے۔ اس کے علاوہ نئی توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدت طرازی میں عالمی تعاون کو گہرا کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک منظم انداز میں توانائی کی صنعت کی نئی زنجیر میں تعاون کو فروغ دینا اور سبز اور کم کاربن توانائی کی تبدیلی کے لیے ایک نیا جیت جیت ماڈل تعمیر کرنا اہم ہے۔ شی جن پنگ نے کہا کہ ہمیں عالمی توانائی گورننس اصلاحات میں گہری شرکت اور ایک منصفانہ، متوازن اور جامع عالمی توانائی گورننس سسٹم کے قیام کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ انسانی حقوق کے احترام اور تحفظ کے بارے میں شی جن پنگ کے بیانات پر مبنی اقتباسات کا عالمی پریمیئر اور گلوبل ہیومن رائٹس گورننس کی چینی دانش کے موضوع پر سیمینار 29 تاریخ کو پیرس میں کامیابی سے منعقد ہوا۔ فرانس میں چینی سفارت خانے کے ناظم الامور چھن دونگ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے احترام اور تحفظ کے بارے میں شی جن پنگ کے بیانات پر مبنی اقتباسات نامی کتاب انسانی حقوق کے بارے میں صدر شی جن پنگ کی اہم وضاحتوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں چین کے عوام پر مرکوز تصور کی عکاسی کرتی ہے، چینی تہذیب کی عوام پر مبنی عمدہ روایت کی عکاسی کرتی ہے۔ عہد نو میں سی پی سی کے عوام پر مرکوز گورننس تصور کی وضاحت کرتی ہے۔ عالمی انسانی حقوق کی حکمرانی میں چین کی پالیسی تجاویز کا منظم انداز میں خلاصہ کرتی ہے اور ایسے ملکی اور غیر ملکی قارئین کے لیے ایک مستند حوالہ فراہم کرتی ہے جو انسانی حقوق کے بارے میں چین کے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ چین کی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس کے ایک ترجمان نے 29 فروری کو بتایا کہ چین کی ریاستی کونسل کے تحت سرکاری محکموں نے 2023 میں قومی عوامی کانگریس کے نمائندوں اور چینی عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کے مندوبین کی جانب سے پیش کی گئی 12,480 تجاویز اور مشوروں پر عمل درآمد کیا۔ ترجمان نے کہا کہ محکموں نے پچھلے سال تقریباً 4700 تجاویز اور مشوروں کی بنیاد پر 2000 سے زائد پالیسی اقدامات شروع کیے، جس سے اعلیٰ معیار کی معاشی ترقی کے فروغ اور لوگوں کے ذریعہ معاش کو یقینی اور بہتر بنانے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ چائنا فیڈریشن آف لاجسٹک اینڈ پرچیزنگ اور قومی ادارہ شماریات کے سروس انڈسٹری سروے سینٹر نے 1 فروری کو چین کا خریداری مینیجرز انڈیکس جاری کیا۔ جشن بہار کی تعطیلات سے متاثر مینوفیکچرنگ کی سرگرمیاں سست ہوئیں، لیکن مینوفیکچرنگ مارکیٹ کی طلب نسبتاً مستحکم ہے اور انٹرپرائز کی توقعات مستحکم ہونے کے ساتھ اور بڑھ رہی ہیں۔ فروری میں چین کا مینوفیکچرنگ پرچیزنگ مینیجرز انڈیکس 49.1% تھا، جو پچھلے ماہ کے مقابلے میں 0.1% کم ہے۔ کاروباری توقعات کے نقطہ نظر سے فروری میں مینوفیکچرنگ اور کاروباری سرگرمی کے توقع کا انڈیکس 54.2% تھا، جو پچھلے مہینے کے مقابلے میں 0.2% پوائنٹس کا اضافہ ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کاروباری اداروں نے جشن بہار کے بعد مارکیٹ کی ترقی کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے۔ پرائس انڈیکس کے نقطہ نظر سے گھریلو مارکیٹ کی طلب مستحکم اور بحال رہنے سے مینوفیکچرنگ مصنوعات کی مارکیٹ کی قیمتیں عام طور پر مستحکم اور بڑھتی ہیں۔ انٹرپرائز کے اقسام کے نقطہ نظر سے بڑے اور درمیانہ درجے کے کاروباری ادارے مستقل طور پر چل رہے ہیں۔
خاص طور پر بڑے کاروباری اداروں کی مارکیٹ کی طلب میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، جو معیشت کے مستحکم آپریشن کے لیے مضبوط تعاون فراہم کرتا ہے۔ 1 مارچ کو ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس کی جانب سے منعقدہ ایک معمول کی نیوز بریفنگ میں پیپلز بینک آف چائنا کے ڈپٹی صدر چانگ چنگ سونگ اور نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن، وزارت ٹرانسپورٹ، وزارت تجارت، وزارت ثقافت و سیاحت اور اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے متعلقہ ذمہ دار حکام نے ادائیگی کی خدمات کو مزید بہتر بنانے اور ادائیگی کی سہولت کے متعلقہ صورتحال کو متعارف کرایا اور نامہ نگاروں کے سوالات کے جوابات دیے۔ چانگ چنگ سونگ نے کہا کہ بڑے ادائیگی اداروں کو ہدایت کی جائے گی کہ چین آنے والے غیر ملکیوں کے لیے موبائل ادائیگیوں کے ذریعے سنگل ٹرانزیکشن کی حد کو $1000 سے $5000 تک بڑھایا جائے اور سالانہ مجموعی لین دین کی حد کو $10,000 سے $50,000 تک بڑھایا جائے۔ 1 مارچ کو چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس بریفنگ میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے ایک بیان کی شدید مخالفت کی، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ ہانگ کانگ کے بنیادی قانون کے آرٹیکل 23 کے امریکی شہریوں، سرمایہ کاری اور ہانگ کانگ میں کام کرنے والی کمپنیوں پر پڑنے والے اثرات پر توجہ دے رہا ہے۔ ماؤ ننگ نے کہا کہ چین متعلقہ امریکی بیان پر شدید عدم اطمینان اور سخت مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔ امریکہ نے خود قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بہت سے قوانین تشکیل دیے ہیں، لیکن وہ ہانگ کانگ کے بنیادی قانون کے آرٹیکل 23 کی قانون سازی کو بدنام کر رہا ہے۔ یہ صریحاً سیاسی ہیرا پھیری اور منافقانہ دوہرا معیار ہے۔ ترجمان نے زور دیا کہ ہانگ کانگ چین کا ہے اور ہانگ کانگ کے معاملات خالصتاً چین کے اندرونی معاملات ہیں۔ ہم امریکہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ چین کی خود مختاری کا احترام کرے، عالمی قانون کے اصولوں اور عالمی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی پاسداری کرے، ہانگ کانگ کے معاملات اور چین کے داخلی امور میں مداخلت بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 1 مارچ کو یومیہ پریس بریفنگ میں امریکہ کی جانب سے چینی کاروں کے درآمدات کے خلاف اقدامات سے متعلق سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں چینی کاروں کی مقبولیت کا انحصار نام نہاد غیر منصفانہ طریقوں پر نہیں، بلکہ سخت مارکیٹ مقابلے کے بعد سامنے آنے والی تکنیکی جدت طرازی اور بہترین معیار پر ہے۔ ترجمان نے نشاندہی کی کہ معاشی اور تجارتی معاملات پر اس طرح کی سیاست صرف امریکی آٹو انڈسٹری کی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ مارکیٹ اکانومی کے قوانین اور منصفانہ مسابقت کے اصول کا احترام کرے، قومی سلامتی کے تصور کو عام کرنا بند کرے، چینی کمپنیوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور انہیں دبانا بند کرے اور ایک کھلے، منصفانہ اور غیر امتیازی کاروباری ماحول کو برقرار رکھے۔ 29 تاریخ کو حماس کے میڈیا آفس کے مطابق اسرائیلی افواج نے اسی روز صبح غزہ شہر کے جنوب مغرب میں راشد اسٹریٹ پر امدادی سامان جمع کرنے کے ایک مقام پر حملہ کیا، جس میں غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق 112 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 760 افراد زخمی ہیں۔ دوسری جانب 29 تاریخ کی رات اسرائیلی فوج کے ترجمان ڈینیل ہیگری نے ایک پریس کانفرنس میں حماس کے ان دعووں کی تردید کی کہ یہ حملہ اسرائیلی افواج نے کیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج عام شہریوں پر نہیں بلکہ صرف حماس کے نشانوں پر حملے کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے اپنے ترجمان کے ذریعے مقامی وقت کے مطابق 29 تاریخ کو ایک بیان جاری کیا، جس میں انہوں نے غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے نتیجے میں انسانی ہلاکتوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ بیان میں اس دن شمالی غزہ میں ہونے والے واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ غزہ کی پٹی کے محکمہ صحت کے ترجمان نے 29 تاریخ کو بتایا کہ غزہ شہر میں راشد اسٹریٹ پر مدد کے منتظر فلسطینی عوام پر اسرائیلی حملے میں 112 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 760 افراد زخمی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے حالیہ دور میں 30,000 سے زائد افراد ہلاک اور 70,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے تمام فوری ضروریات کو پورا کرنے میں اہم انسانی امداد کو غزہ تک پہنچانے کے لیے فوری اقدامات کے مطالبے کا اعادہ بھی کیا۔ اینٹونیو گوتریس نے غزہ کی پٹی میں فوری طور پر انسانی بنیادوں پر جنگ بندی اور واقعے کی مؤثر آزادانہ تحقیقات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔